نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے محترم بزرگوں اور خصوصاً ہمارے آقا کے بھی آقا زادے میری مراد حضرت قبلہ صفی حیدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے، حضرت مولانا مفتی محمود اختر صاحب، حضرت مولانا مفتی اشرف رضا صاحب اور دیگر علماء کرام اور بزرگان ملت اسلامیہ، السلام علیکم. شاید آپ یہ ذہن بنا کر آئے ہوں گے کہ آج عبدالستار حمدانی نام کا کوئی شخص آپ کے سامنے دھواں دھار تقریر کرے گا. تقریر کرنے کا حق تو علماء کرام کا ہے. نعمت تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور قبلہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض اور ان کے طفیل سے میں کبھی کبھی کچھ گفتگو کر لیتا ہوں. آپ اس وقت اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ کوئی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں. اس وقت ہم آپس میں کچھ تبادلے خیالات کے لیے جمع ہوئے ہیں. دھواں دھار تقریر کرنا یہ تو علماء کرام کا کام ہے، میں تو ان کا نالن بردار ہوں. ہاں، میرے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس پہ مجھ کو ناز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سیدنا سرکار غوث اعظم سیدنا خواجہ غریب نواز سیدنا سید آل رسول مارہروی اور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے ایک سوالی اور ایک بھکاری ہونے کی حیثیت سے میں یہ جرأت کر لیتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کبھی کبھی بولنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. آج کے دور میں آج کا مسلمان ششو پنج میں ہے. آج اتنے فرقے جنم لے چکے ہیں کہ سادہ لو مسلمان اس ششو پنج میں ہوتا ہے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. آج لوگوں کے سامنے ایک ایسا غلط پکچر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ گلی کوچے میں جو لمبے لمبے جبے، ہاتھ میں تسبیح اور قال اللہ اور قال الرسول کی بات کرنے والا جو گروہ گھوم، نام کے مسلمان تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن جن پہ مسلمان کا صحیح اطلاق کیا جائے ایسے مسلمان آپ کو بہت کم ملیں گے. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوصاف اللہ کو ماننا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کا اقرار کرنا. حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہی ایمان کی جان ہے. جیسے کہ سیدنا سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہی ایمان کی جان ہے. آپ قرآن مجید کو پوچھو، اے اللہ کے کلام،
عظمت رسول کے تعلق سے تیرا کیا حکم ہے؟ تو قرآن کی آیت ارشاد فرماتی ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اس آیت کی میں وضاحت کے ساتھ تو تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا اشارہ فرمایا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانا، دوسری بات تعظیم رسول اور عظمت رسول، اور تیسری بات اعمال صالحہ۔ 1، 2 اور 3، 1 اور 3 کو جوڑنے والی بیچ کی کڑی ہے نمبر 2، اور وہ ہے عظمت رسول۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو، ایمان کا اقرار کرتا ہو، اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، لیکن عظمت رسول کی جو اہم کڑی ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے، تو ایمان اور عمل میں اس کا کوئی ربط نہیں رہے گا۔ ایمان اور عمل کا ربط اسی وقت ہو سکتا ہے جب عظمت رسول اور توہین اور تعظیم رسول ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اور عظمت رسول کا وہ انکار کرتا ہے، تو سمجھ لو اس کا ایمان بھی بیکار اور اس کا عمل بھی بیکار۔ تمہیدی گفتگو بھی میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، میں اپنے اصل مقصد پر، اصل پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ آج ایک گروہ تبلیغ جماعت کے نام سے نکلا ہے۔ تبلیغ جماعت ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر گلی میں، ڈگر ڈگر، نگر نگر نماز اور روزے کی تعلیم کے لیے گھومتی ہے، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم نے ہی اسلامی ارکان کو کامل طور سے ادا کیا ہے، اور اسلامی ارکان کو ہم مسلمانوں کو ادا کراتے ہیں۔ اور یہ جو سنی کہلاتے ہیں، یہ لوگ تو قوالی میں مبتلا ہیں، عرسوں میں مبتلا ہیں، نیاز میں مبتلا ہے، ویسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارا وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے ساتھ صرف نیاز، فاتحہ اور عرس کا ہی اختلاف نہیں، ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ اختلاف عظمت رسول اور توہین رسول کا ہے۔ بے شک نیاز، فاتحہ، عرس وغیرہ کے معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ ضرور اختلاف ہے، لیکن یہ فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اصولی اختلاف ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اس فرقہ باطلہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی توہین کی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کی ہے۔ لیکن آج جب ہم عوام کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ تبلیغ جماعت سے ہوشیار رہیے، تبلیغ جماعت میں شامل مت ہوئیے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب یہ آپ کا ان بیچاروں پر ایک الزام ہے، کیونکہ ہم ایک چلا کر کے آئے ہیں، 2 چلا کر کے آئے، وہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں، توہین کی ایک بھی بات نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ جماعت ہے، یہ جماعت حقیقت میں وہابی نجدی جماعت ہے۔ تبلیغ جماعت کا جو بانی تھا
تبلیغ جماعت کا جو بانی تھا مولوی الیاس کاندھلوی، یہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا۔ اور مولوی رشید احمد گنگوہی سے مولوی الیاس کاندھلوی بچپن ہی میں مرید ہو چکا تھا۔ رکھو اس کو، رکھو یار۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحب کی غیر معمولی حالت کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔ یعنی کہ جس نے تبلیغ جماعت شروع کی ہے، جو تبلیغ جماعت کا بانی ہے، مولوی الیاس کاندھلوی مولوی رشید احمد گنگوہی کا مرید تھا۔ آپ اپنی آنکھ سے پڑھ لیجئے، کتاب کا ٹائٹل بتائیے۔ اب بس ہو جاتی ہے یہی مولوی الیاس کاندھلوی نے دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولوی محمود الحسن دیوبندی سے حاصل کی تھی۔ کتاب کا نام ہے دینی دعوت، اس کے مصنف ہیں مولوی ابو الحسن علی ندوی، شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی۔ صفحہ نمبر 57، حدیث کی تکمیل۔ سن ہجری 1326 میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی۔ اب نیچے کی زیارت پڑھ دیجیے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد تبلیغ جماعت کا بانی مولوی الیاس کاندھلوی مولوی محمود الحسن سے بیعت ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست کی۔ آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا، چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی اور رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے۔ یعنی کہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے انتقال کے بعد مولوی الیاس کاندھلوی مولوی خلیل احمد امبیڈوی کا مرید بن گیا۔ یہ اس کی حقیقت۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت اللہ کے رسول کی شان میں کبھی توہین نہیں کرتی۔ تبلیغ جماعت والے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کرتے ہیں، ہمیں نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، درود پڑھنا سکھاتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ تبلیغ جماعت کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ کتاب ہے ملفوظات، یہ دکھانا ہے، کتاب کا نام ہے ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب۔ آپ آرام سے دیکھیے، اس کے مصنف ہیں مولوی منظور نعمانی، شائع کرنے والے ہیں ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ۔ صفحہ نمبر صفحہ نمبر 58، ملفوظ نمبر 56۔ مولوی الیاس کاندھلوی کہ جنہوں نے تبلیغ جماعت قائم کی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو
اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ آپ سمجھے؟ آپ اگر نہیں سمجھے تو نہ فرمائیے، اگر آپ سمجھے ہیں تو ہاں کہنے کی زحمت دوبارہ فرمائیں۔ میں مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، الیاس کاندھلوی کا یہ کہنا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ تو میرا ہو، یعنی کہ جو تبلیغ کی جو سسٹم ہے وہ ہماری ہو اور تعلیم مولوی اشرف علی تھانوی کی ہو، تو اس طرح سے ہم اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کر دیں گے۔ یعنی کہ تبلیغ جماعت کا مقصد مولوی اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یا نہ کیجیے؟ دیکھیے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ آپ کا ایک خادم بیٹھا کھڑا ہوا ہے، آپسی گفتگو کرتے ہیں، ہم تبادلہ خیالات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ ذہن سے یہ بات نکال دو کہ آپ تقریر سنتے ہیں۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو آپ پوچھ لیجئے کہ اس عبارت کو ہم اچھی طرح نہیں سمجھے، تو اس عبارت کو آپ سمجھے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں؟ کتاب کا ٹائٹل بتاؤ۔ وہی کتاب ہے ملفوظات مولوی محمد الیاس، صفحہ نگار۔ اب ایک طرف تو اشرف علی تھانوی کی تعلیم عام کرنے کی بات چل رہی تھی، اور یہاں رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے کیا لکھا ہے کہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں کہ سارا تجدیدی کام اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعے جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ اسی کا ہے، جس طرح خلفائے راشدین بالخصوص حضرات شیخین کا کام بالحقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔ یعنی کہ مولوی الیاس کاندھلوی یہ کہتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی اپنے وقت کے کتب ارشاد اور مجدد تھے، لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تجدیدی کام خود ہی انجام دے، بلکہ اس کے آدمی، یعنی کہ ہم تبلیغ جماعت والے، ہم اس کے آدمی کی حیثیت سے جو کام انجام دے رہے ہیں یہ حقیقت میں حضرت گنگوہی کا کام ہے۔ اور مثال یہ دیتا ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا، اسی طرح ہمارا یعنی کہ تبلیغ جماعت والوں کا جو ابھی کام چل رہا ہے یہ کام حضرت مولانا گنگوہی کا کام ہے۔ سمجھ میں آئی عبارت؟ اب دیکھیے، میں ابھی دیوبند گیا تھا، ان کے بل ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ میرا نام عبدالستار حمدانی، مکتبہ دانش دیوبند۔ کتنے کا بل ہے دیکھو، اٹھا 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 21,000 کا ہے۔ یہ دوسرا بل دیکھو، ارے جناب ہم تو ان کی ٹرانسفر کی بلٹی بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ دیکھو یہ اشرفی کتاب گھر دیوبند کا بل، میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو ان کا گرم مسالہ دکھاؤں گا۔ یہ لال کتاب تو کوئی بھی اچھا، میں مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کیا قرآن لگتا ہے نا؟ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے گا اس کتاب کو تو کیا سمجھے گا؟ قرآن شریف ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا؟ ڈیکوریشن دیکھو،
لیکن حقیقت میں یہ فوک شاستر ہے. آپ نہیں مانیں گے، لیکن جب میں ان کے اوراق کھول کے ان کی عبارتوں کو میں آپ کو اسکرین پہ بتاؤں گا تب آپ بھی ان پہ لعنت کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی عبارتیں چھاپی کیوں؟ تو یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم شرم اور حیا نہیں کرتا تو تیرے دل میں جو آئے وہ کر. اب جہاں بھی میری تقریر ہوتی ہے تبلیغ جماعت والے گروہ کے گروہ پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں. ان کی کتاب میں یا گوشت المدد کہنا شرک ہے. کیا ہے؟ لیکن پولیس اسٹیشن پہ جا کے کہتے ہیں یا پولیس المدد، یا پولیس المدد. عبدالستار حمدانی نام کی ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، اے پولیس مدد کر دو، تقریر پہ پابندی لگا دو. اب ان کو شکایت یہ ہے کہ عبدالستار حمدانی ہماری کتابوں کو پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ اور اگر کہی تو پھر اس کو لکھی کیوں؟ اور اگر لکھی تو پھر چھاپی کیوں؟ اور چھاپی تو پھر بیچی کیوں؟ اور بیچی اور ہم نے پڑھی تو آپ کو بری لگی کیوں؟ ارے حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں نہ لکھتے نہ رسوا ہوتے. جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں؟ اور چھاپ دیا تو چھپاؤ گے کیوں؟ اب آپ کو یہ کتاب میں کیا کیا گرم مسالہ ہے چند لمحات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ خدا جب دین چھین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اب پہلے یہ کتاب ان کی ہے کہ نہیں اس کا پروف میں آپ کو دے دوں. دیکھیے یہ ٹرانسپورٹ کی بلٹی ہے، جے پور گولڈن ٹرانسپورٹ. یہ ان کا خط آیا تھا، دیکھو پوسٹ کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ ان کا خط، یہ ہم نے اوکٹوئی بھری وہ اوکٹوئی کی رسید، بلکہ ہم ان کو پیمنٹ بھیجتے ہیں، ڈرافٹ بھیجتے ہیں، اس کی بھی زیروکس رکھتے ہیں. یہ ایڈوانس کا 5,000 کا ڈرافٹ بھیجا تھا مولوی مظفر حسین تھانوی. ہے بل عبدالستار حمدانی کا نام کا ہے. کتب خانہ امداد الغربا محلہ مفتی سہارنپور. ان کا مال آیا تھا وہ بلٹی جگدیش ٹرانسپورٹ دہلی. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کتاب ہماری نہیں تم نے چھاپی. تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم کو پاگل کتے نے کہا تھا کہ ہم ہمارے سرکار اعلی حضرت کی کتابیں تو اب تک چھاپ نہیں سکے، اور کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ تمہاری کتابیں چھاپیں گے؟ آپ کو ایک مثال دو. بلسار ڈسٹرکٹ میں گن دیوی نام کا ایک مقام ہے جہاں پر میری ابھی 5 تقریر ہوئی. پہلی تقریر میں ہم نے جب ان کی عبارتیں بتائی تو الحمدللہ کچھ لوگوں نے تبلیغ جماعت سے علل اعلان توبہ کی. سبحان اللہ. تو یہ تبلیغ جماعت والے بھاگ کر گئے ڈابھیل، جو ان کا وہابیوں کا بہت بڑا مدرسہ نوساری کے پاس ہے اور جس کا ان کا شیخ الحدیث ہے مولوی مفتی خانپوری صاحب. ان کے پاس گئے، میری کیسٹ لے گئے تھے. تو خانپوری صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ جو عبدالستار حمدانی جو کتابیں بتاتا ہے نا یہ اپنی کتاب ہے جس نے خود چھاپ کے لایا. تو دوسرے دن تقریر میں یہ تبلیغ جماعت والے سب آستین چلا کے آئے کہ آج تو بس مقابلہ کر لینا ہے، غلط کتابیں کیوں بتاتے ہو. تو ایڈوانس میں ہم کو معلومات حاصل ہو گئی تھی کہ آج جناب کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور کچھ چٹھیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی کہ آپ نقلی کتابیں بتاتے ہو.
تو میں نے ان کو یہ جب بل بتائے تو بل بتانے کے بعد دیکھیے میں نے ابھی آپ کو یہ بل بتائے نا، لیکن آپ ایک بات یہ سوچو کہ جب میں پوری کتاب غلط چھاپ سکتا ہوں تو کیا ایک بل نہیں چھاپ سکتا؟ ٹرانسپورٹ کی بل بھی غلط نہیں چھاپ سکتا ہوں کہ نہیں چھاپ سکتا؟ تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ بل پہ بھی آپ بھروسہ مت کرو، یہ کتاب پہ بھی بھروسہ مت کرو، لیکن میں اس وقت اعلان کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں تقویت الایمان ہو، اگر کسی کے گھر میں بہشتی زیور ہو، اگر کسی کے گھر میں تہجر الناس ہو تو وہ لے کر ادھر آ جائے۔ تو ایک شخص کا گھر سامنے تھا، وہ دوڑ کے گیا، تقویت الایمان بھی لایا اور بہشتی زیور بھی لایا۔ تو وہ کتاب لے کے آتا تھا تو ہم نے ان کو روک دیا۔ میں نے کہا کہ جناب کتاب لے کر براہ کرم اسٹیج پہ مت آنا۔ بولے کیوں؟ میں نے بولا اس لیے کہ آپ کو مجھ سے 20 فیٹ دور رہنے کا ہے۔ بولے کیوں؟ میں نے بولا اس لیے کہ اگر آپ کتاب لے کر میرے پاس آئیں گے اور میں اگر کتاب کو ٹچ کروں گا تو آپ کے مولوی یہ کہیں گے انگلیوں میں جادو تھا، عبارت ڈال دی۔ لہذا آپ کو 20 فیٹ ہم سے دور رہنا ہے۔ کتنا؟ 19 فیٹ 11 انچ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ کو یہ کرنا ہے بحمداللہ تعالی سرکار اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے اس کتے کو تمہاری تمام ایڈیشن کی عبارتیں ماں صفحہ نمبر یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ فلاں مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، بس اتنا کہو۔ میں آپ کو یہاں سے کہوں گا کہ آپ اس کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو۔ تو وہ جناب بہشتی زیور لے کر کھڑے ہوئے۔ میں نے بولا جناب پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں یہ کتاب کتنے سال سے ہے؟ تو کہا کہ 20-22 سال پہلے ہمارے والد صاحب دہلی گئے تھے تو وہاں سے لائے تھے یہ بہشتی زیور۔ میں نے کہا آپ کا کتاب کا فلاں صفحہ نمبر کھول کے دیکھو، اور میں نے اپنی یہ کتاب کو کھول کے دکھایا دونوں کی عبارت سے۔ میں نے بولا اب بولو میں نے چھاپی ہے یا آپ کی چھپی ہوئی ہے؟ تو دوسرے دن پھر یہ گئے وہاں ڈاکٹر کہ حضرت اس نے تو ہمارے گھر میں کتاب تھی، اس میں سے عبارت نکال کے ڈال دی، دکھا دی۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ ایسا ہے کہ انگریز گئے تھے نا، انگریز تھے نا، انہوں نے یہ عبارتیں چھاپ دی ہیں۔ واہ میاں مٹھو۔ تو میں نے کہا کہ جناب انگریز گئے اس کو 50 سال ہو گئے، اور وہ جناب جو کل کتاب لے کر آئے تھے وہ ان کے گھر میں 20-22 سال پرانی ہے، اور ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے یہ ابھی کی چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ 50 سال پہلے انگریز جو عبارتیں آپ ڈال گئے اسی کو آپ واپس چھاپ رہے ہو؟ پھر تیسرے دن گئے تو کہتے کہ ہاں عبارتیں تو اپنی ہیں لیکن وہ ہمدانی جو سمجھاتا ہے نا وہ غلط سمجھاتا ہے۔ اب میں کیا غلط سمجھاتا ہوں میں آپ کو ایک عبارت بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے مولوی الیاس کاندھلوی صاحب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ کیا عام کرنا چاہتے ہیں؟ تعلیم کو۔ اور یہ جو کتاب ہے بہشتی زیور، دیکھو آپ دیکھو واپس، اس کتاب کے لیے تبلیغ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت مولانا تھانوی صاحب کی زندگی کا عظیم شاہکار ہے۔ ہم تبلیغ جماعت والوں کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ مولوی اشرف علی صاحب کو مجدد میں شمار کراتے ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیے ان کا تجدیدی کارنامہ کیا ہے؟ بہشتی زیور۔ اچھا بہشتی زیور اشرف علی صاحب کا ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اشرف علی صاحب تھانوی کو مجدد کہتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ میں نے بولا جناب یہ تو بتائیے کہ یہ کتاب تھانوی صاحب نے کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے لکھی ہے۔ کن کے لیے لکھی ہے؟ عورتوں کے لیے۔ واہ، عورتوں کو ہم جہیز میں دیتے ہیں۔ اچھا کیوں؟ بولے اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب اس میں کیا کیا بیان ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، کیا کھڑے ہیں؟ ہاں دیکھیے یہ تقریر نہیں ہے جناب۔ اب درخت کے اوپر یہ
काला काला वो बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। अब कौवे ने ऊपर से पाखाना किया और आपकी उंगली पे गिरा। कहां पे गिरा? अब आप क्या करोगे? उसको धोएंगे ना? ऐसा करेंगे? अब लेकिन थानवी साहब को पूछो कि जनाब थानवी साहब, कौवे ने बीट किया, हमारी उंगली पे नजाकत लग गई, क्या करें? तो थानवी साहब फरमाते हैं, हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। तो पहले मैं आपसे एक सवाल ये करता हूं कि ये एक आदमी है, क्या है? इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या है? मिस्टर एक्स की शादी 1991 में हुई। कब हुई? 1991 की जनवरी में हुई। कब हुई? और मिस्टर एक्स 1992 की मार्च में अमेरिका चला गया। कहां चला गया? और 1992 मार्च के बाद वो जून 1997 तक घर नहीं आया। कब नहीं आया? कब से नहीं आया? 1992 से 1997 तक घर नहीं आया। और 1997 की मार्च में अगर उसके घर पे बच्चा पैदा हो जाएगा तो किसका होगा? हराम का होगा ना, क्योंकि वो तो 5 साल से वहां बैठा है अमेरिका। लेकिन थानवी साहब बोलते हैं कि नहीं, हराम का नहीं। देखो, ये किताब का नाम है बहिश्ती जेवर। उसके मुसन्निफ हैं मौलवी अशरफ अली थानवी। जाहिर करने वाले हैं रब्बानी बुक डिपो दिल्ली। सफा नंबर निकालो 240। वो ग्रीन वाली बाद में पढ़ेंगे, पहले लाल वाली पढ़ो। लाल वाली दिखाओ, ग्रीन वाली डाउन करो, ग्रीन वाली डाउन करो। हाँ बस। अब देखो मसला 10। गाड़ी को रोको पहले। मियां परदेश में है और मुद्दत हो गई, बरसें गुजर गए, बरसों के बरस गुजर गए, घर नहीं आया और यहां लड़का पैदा हो गया, तब भी वो हरामी नहीं, उसी शोहर का है। अलबत्ता अगर वो खबर पाकर इनकार करेगा तो लियान का हुक्म होगा। यानी कि अगर वो अमेरिका में बैठा हुआ है, 5 साल से वो घर पे नहीं आया और 5 साल के बाद उसको उधर से टेलीफोन किया कि आपके घर पे चांद सा राजकुमार पैदा हुआ है, तो वो तो ताजुब करेगा कि मैं 5 साल से यहाँ बैठा हूँ, वहाँ राजकुमार कैसे पैदा हो गया? वो इनकार करेगा तो थानवी कहता है अगर वो इनकार करेगा तो उसको लियान करना पड़ेगा। लियान का एक मसला है कि अगर लियान के मतलब ये कि अगर वो खबर पाकर ये कहे, इनकार करे और ये कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत। हजरत यही लियान का मसला है ना। अब बोलो क्या आप कहते हो? हम तो इसका मतलब ये करते हैं कि मियां तबलीग में और बेगम पब्लिक में। सीधी बात, 5 साल से अमेरिका बैठा हुआ है और 5 साल से हिंदुस्तान नहीं आया और बंबई के नाखुदा मोहल्ले में उसके घर पे बच्चा पैदा हो गया, तो थानी साहब कहते हैं नहीं नहीं वो अमेरिका वाले शोहर का है। अरे वो 5 साल से उधर बैठा हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ कि मियां तबलीग में और बेगम पब्लिक में। अब जरा ऊपर का मसला देखो। अब मसला 9 देखो। अब बंद करो, कितना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहले एक सवाल पूछो। देखो मैं हर चीज ऐसे नहीं बताऊंगा भाई, लेन देन का मामला सही है हजरत। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये आदमी है मिस्टर एक्स, उसका एक लड़की के साथ निकाह हुआ। लड़का एक लड़की, निकाह एक लड़की के साथ ही होती है ना। अभी रुखसती नहीं हुई, दुल्हे ने दुल्हन का चेहरा तक नहीं देखा और दुल्हन को बच्चा पैदा हो गया तो भी थानवी कहते हैं उसी का है जिससे निकाह हुई। वरद बताओ। मसला 9, निकाह हो गया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी कि लड़का पैदा हो गया, तो वो लड़का शोहर ही का है, हरामी नहीं है। अब आपके दिमाग में जो बात बैठती है
ہے؟ ایک لڑکا نکاح کر کے اپنی منکوہا کو ابھی اپنے گھر پہ بھی نہیں لایا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، بیگم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، اور اس بیگم کو لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، تمہارا ہی ہے۔ جانے دو۔ اچھا، یہ بات آپ نے کبھی سنی تھی؟ ایسی باتیں کبھی سنی تھی؟ دیکھیے، ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، ہماری ایک عبارت کو کوئی بھی غلط ثابت کرے گا تو ایک عبارت پہ 1,00,000 روپے کا انعام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمام تبلیغ جماعت کے، دیوبندی اور وہابی نجدی جماعت کے مفتیوں کو، محدثوں کو آج ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر تمہارے میں دم اور خم ہے تو آپ سامنے تشریف لائیے، اپنی عبارتوں کی وضاحت ہمارے سامنے کر دیجئے، اور اگر آپ سامنے نہیں آتے اور پیچھے سے الزام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاول کھایا۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے کبھی وہ کالا کالا کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ کھایا؟ بھائی کیوں نہیں کھایا؟ حرام ہے۔ آپ سب کوا کھانا حرام سمجھتے ہو؟ اچھا سمجھ لو، ہمارے یہ ہارون بھائی کی ایک کپڑے کی فیکٹری ہے، کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو ایک جنرل مینیجر کی ضرورت پڑی تو سہارنپور سے ایک صاحب آئے، کہا کہ ہارون صاحب، ہم نے سنا ہے آپ کی ٹیکسٹائل مل میں ایک جنرل مینیجر کا ایک ویکنسی ہے، آئی ایم انٹرسٹیڈ، آئی ایم کوالیفائڈ، آئی ہیو لارج ایکسپیرینس آف دی ٹیکسٹائل انڈسٹریز۔ تو ہارون میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیے۔ ہارون بھائی نے ان کو اپوائنٹمنٹ دے دیا۔ 2 دن کے بعد حضرت مفتی اشرف رضا صاحب کو پتا چلا کہ ہارون بھائی نے اپنی فیکٹری میں جس جنرل مینیجر کو رکھا ہے وہ روز رات کو کوا جبا کر کے کھاتا ہے۔ تو مفتی صاحب جب ہارون بھائی کو بولیں گے کہ ہارون بھائی، آپ کی فیکٹری کے جو جنرل مینیجر صاحب ہیں وہ روز رات میں کالا 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 کوا کاٹ کے کھاتے ہیں، تو کیا ہارون بھائی اس کو نوکری میں کنٹینیو رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ نکال ڈالیں گے۔ کیوں؟ کہ کوا کھانے والے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو 2 چیز فائنل ہوئی، کوا کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں اور کوا کھانے والے کو۔ اب گنگوہی صاحب سے پوچھئے کہ اے وہابی تبلیغی جماعت کے مجدد، اے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے کتب الارشاد، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 597 نکالو، 597۔ سوال، جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ یعنی رشید احمد گنگوہی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسا ماحول ہو جیسے کہ بمبئی کا ماحول، بمبئی کے ماحول میں کوا کھانا کیا سمجھتے ہیں؟ حرام، اور کوا کھانے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا۔ تو یہ ماحول بتاتا ہے کہ کسی شہر میں ایسا ماحول ہے کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہوں اور کوا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، تو ایسے ماحول میں اگر کوئی کوا ذبح کر کے کھائے گا تو اس کو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا؟ تو گنگوئی صاحب فرماتے ہیں ثواب ہوگا۔ آپ نے کبھی کھایا کوا؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی کھایا؟ ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب؟ ہمارے نگر داداؤں نے سنا؟ پر داداؤں نے سنا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ۔ وہ تذکرۃ الرشید جلد اول۔ اب جب یہ عبارت ہم بتاتے ہیں نا کوا کھانے کی،
हमने वलसाड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है। तो तबलीग जमात वाले क्या तालीक राविल करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का अकु नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? ये पटेर का। अब वापस वो इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई, तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब, हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकड़े, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे आकर, हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फतावा रशीदिया को बगल में दबाकर, और हमारी तकरीर शुरू थी तो एक शख्स ने कहा कि जनाब आप तकरीर बाद में करना, कल जो आपने जो कौवे वाली इबारत बताई थी वो बताइए। अब तेवर भी बदले हुए थे, तेज में बोल रहे थे। मैंने कहा कि हाँ बोलो बोलो, जितने नजदीक आओगे उतनी ज्यादा पीटोगे। तो हमने ये इबारत बताई। अब आप गौर से देखो, इसमें कहीं अफगानिस्तान का नाम है नहीं, कहीं अकब का नाम है, कहीं सफेद कौवे का नाम है, कहीं जंगल के कौवे का नाम है। तो मैंने कहा कि जनाब ये फतवा साफ है कि जिस जगह जागे मारूफा, देखो ये जागे मारूफा है ना, देखो ये जागे मारूफा, इससे मुराद है आम कौवा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रचलित कौवा, फेमस काव। क्या हुआ? अब आप देखो गौर से फतवा देखो कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या ना सवाब होगा या ना अजाब। इसमें मैंने कहा जनाब आप कहिए कहीं अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है। बोला नहीं नाम नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे गंगोही साहब की मुराद वही है। वाह, मुराद वही, वो भी तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे पास इल्म गैब है। देखो यहीं भी फंसते हैं। एक तरफ से तुम ये कहते हो कि किसी के दिल का हाल मालूम करने वाला किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तक़वियतुल ईमान कर रही है। तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही मुराद है। तो मैंने कहा जनाब अगर अकक न हो तो हराम है। देखो अब समझो, तबलीग जमात वाले ये दलील करते थे कि इस फतवे में हजरत मौलाना गंगोही ने जो कौवा खाना सवाब लिखा है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा है। क्या है? तो इबारत में तो कहीं लिखा नहीं, न अक लिखा है। आप देख सकते हैं ना इबारत को, सरकार है कहीं अकक? देखो मेरे आका की तायद मिल गई, वो मेरे आका के जिनके तलवे हमारे लिए सर के ताज हैं, जिनके मुकद्दस तलवों को हम हमारी जबान से भी चाटेंगे ना तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। ये वो खानका के शहजादे हैं कि जिनके लिए आला हजरत ने ये फरमाया कि मनम अमीर जहांगीर कजकुला यानी कमीना बंदाओ मिस्कीन गदाए आले रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो हमने उनसे कहा कि अगर अक कौवा न हो तो बोले तो हराम है। तो हमने उनको तज़किरतुर रशीद की दूसरी इबारत बताई। अब ये इबारत आप भी देख लो। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, इसके मुसन्निफ हैं मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी, जो देवबंदी जमात का सबसे ज्यादा मोतमद मौरिख और शाये करने वाले हैं मकतबा शेख जकरिया मुफ्ती स्ट्रीट सहारनपुर यूपी। जिल्द 1
صفحہ 178. 178. دیکھو جواب. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عق نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. لکھا ہے. دیکھو پہلے پورا سوال بولو. سوال: شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی کوا کون سا ہوتا ہے جو عام طور سے شرع کا کیا حکم ہے کہ کوا دیسی جو عموماً بستیوں میں پایا جاتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ فقہا نے بعض مقام پر کوے کو حلال لکھا ہے اور بعض کو حرام. اب یہ دریافت کرنا منظور ہے کہ یہ کوا کس میں حرام سے ہے یا حلال میں. بینو توجرو. جواب: کتب فقہ میں تعین اقسام غراب میں الفاظ مختلف ہیں مگر جب یہ فیصلہ خود کتب فقہ میں مذکور ہے کہ مدار اس کی خوراک پر ہے. بس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ عقد نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شبہ نہیں. تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، مسلمان پریشان ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے. سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے. خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا اور ان کو فائدہ ہے. ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا. کیوں کہ آپ کے امام ربانی کا فتویٰ ہے کہ کوا کھانا، ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ نہیں. سرکار نے کیا چابی بتائی؟ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی تمہارے باپ دادا نے. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آدمی آپ لوگ سوتے ہو؟ میں آڈینس سے پوچھتا ہوں، آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا؟ الحمدللہ. سونے میں کبھی خواب آتا ہے؟ اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا. لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں. آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چندری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چندری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتھنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ واہ واہ واہ. ایسی دلہن دیکھی ہے؟ نہیں. دیکھنی ہے؟ جلد 2 صفحہ 289. داڑھی والی دلہن دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے. صفحہ 289. اب گنگو ہی اپنا خواب بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے. عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل میں. اب تصور تو کرو مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا. چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوگی، ناک میں نتھنی ہوگی، سر پہ چندری ہوگی. کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی. تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا. بلی کے خواب میں چیخنے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سو جس طرح، اب آگے سنو، سو جس طرح دونوں شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح ان سے
مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا لا ہے. حول ولا قوة نعوذ باللہ من ذالک. لگتا ہے خواب دیکھنے کے بعد نایا ضرور ہوگا. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ خواب کتاب میں چھاپنے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کیا اسلامی معاشرے کو آپ تعلیم دے رہے ہو؟ یہ خواب اپنی کتاب دیکھو. بزرگوں کی سوانح حیات ہم لوگ شائع کرتے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات, سیدنا خواجہ غریب نواز کی سوانح حیات ہم شائع کرتے ہیں. کیوں شائع کرتے ہیں؟ کہ ان کی سوانح حیات پڑھ کے لوگ اپنے طور و طریقوں کی اصلاح کریں گے اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے جی. اور ان کی زندگی اسلامی زندگی ہو جائے گی. اب اگر کسی نے ان کی سوانح حیات پڑھ کر ان کے طریقے پر عمل کر لیا تو وہ اسلامی طریقہ ہوگا یا رجنیش کا طریقہ ہوگا؟ اوشو کا دیکھو, اوشو کا نام سنا تھا؟ یہ اوشو اچھا تھا ان لوگوں سے. میری ایک کتاب آ رہی ہے, الحمدللہ میری 90 کتاب ہو چکی ہے. حضرت دعا فرمائیے اس سال میں 100 کتاب پوری کرنی ہے انشاءاللہ. سنچی پوری کریں گے آپ. میری ایک کتاب آ رہی ہے تھانوی ورسز اوشو. اور سیکس کے معاملے میں اشرف علی تھانوی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ رجنیش اس کے سامنے کچھ نہیں تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رجنیش خوش نصیب تھا کہ وہ اشرف علی تھانوی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا, ورنہ سیکس کے معاملے میں تھانوی کی رجنیش کی تھانوی کے سامنے ڈی ویلیوشن ہو جاتی. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ خواب کتاب میں چھاپ کر آپ ملت اسلامیہ کو کون سا درس دینا چاہتے ہیں؟ سیکس کا نا. اب تو خواب کی بات ہے. دیکھو خواب تو آدمی کو آتا ہے, خواب پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن آپ کو میں ایک جھانکتے کی بات بتاؤں, دکھاؤں. لیکن دیکھیے میں اب پڑھوں گا نہیں, مجھے شرم آتی ہے. میں پڑھ دوں گا, اسے پڑھیں. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے حکایات اولیاء, یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے. یہ کون؟ دیوبند کے سب مولویوں کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں. کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ دیوبند مولویوں کے. اب اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. شائع کرنے والے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. صفحہ نمبر 307, حکایت نمبر 305 ہے. صفحہ نمبر 307, حکایت نمبر. حضرت والد ماجد حافظ محمد عامر صاحب محمد مولانا حبیب اللہ صاحب نے فلاں فرما کہ ایک دفعہ گنگوی خان کا مجمع جمع تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوی مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے. یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرماتے. اتنے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوی نے محمد احمد لیجے میں مولانا نانوتوی سے فرمایا کہ میاں ذرا لیٹ جاؤ. مولانا نانوتوی کو شرما سے گئے, لیکن حضرت مولانا گنگوئی نے بہت اصرار فرمایا تو ادب کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئے. پھر مولانا گنگوئی بھی اسی چارپائی پر لیٹ کر مولانا نانوتوی کی طرف گلوٹ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسا کوئی عاشق کی شادی اپنے قلب کو تسکین دیتا ہے. مولانا نانوتوی ہر چند فرماتے رہے, میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہیں تو کہنے دو. سلو میں ایک دفعہ دھیمی گتی کے سماچار سن لو. ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے, اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے. ماحول دیکھ لیا, شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں, اور یہ دونوں حضرت بھی. لیکن جو محبت ہوتی ہے نا, اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا. گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا. گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ ہیاما ہے اتنی ہیلی ہلور آلیے. اب بڑا مجمع ہے, بے شرمی کی حد تو دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تو شرم نہیں کرتا تو جو ہے وہ کر. اب یہ بے شرمی کی حد تو دیکھو کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا, میاں ذرا لیٹ جاؤ. کیوں؟ اب وہ تو وہی جانے.
हजरत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, अरे भरी मजलिस में मेरा महबूब मुझे हुक्म करता है, मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि मेरे महबूब के हुक्म की तामील करो, लेकिन वह मजबूरी मजमा है, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, क्या सोचेंगे, तो शर्मा गए। लेकिन गंगोई साहब ने तो ठान के रखा था, आज तो लेटा के रहूंगा। वो कहते हैं कि ददामद हुई हश्र में जिनके बदले जवानी की दो चार नादानियां थी। मगर हजरत ने फिर फरमाया नहीं, लेटो, दिल चाहता है तुम्हारे साथ लेटने को। तो बहुत अदब के साथ लेट गए। कितना फरमा बरदार महबूब है कि लेट तो गया लेकिन अदब के साथ। यहाँ अदब है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब की बात आती है तो कहते हैं कि अदब की कोई जरूरत नहीं है, इनकी ताजीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की ताजीम करते हो। और लेकिन यहाँ लवातत करते हैं तो वहां भी अदब। अदब के साथ चीत लेट गए। फिर हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पे रख दिया, जैसे कोई आशिक़ सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। वो ऐसी बात हुई ना कि कब से सुलग रही है जवानी की गर्म रात, जुल्फे बिखर कर मेरे पहलू में आई है। वो एक रात आके जो मेहमान हो गए, पूरे तमाम उम्र के अरमान हो गए। गंगोई साहब के अरमान पूरे हो गए। जब तक मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। तो लिखा है कि जैसे कोई आशिक़ सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कहेंगे? तो गंगोई ने कहा, लोग कहें तो कहने दो। ऐसे तो बेशर्म थे। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जो अकीदे का खराब होता है वो कैरेक्टर का भी खराब होता है कि नहीं? लेकिन अक्लें इतनी सल्ब हो गई हैं कि ये काम सब छुपाने के थे। काय के थे? छुपाने के थे। अब छाप दिया, और छाप दिया और हमदनी बोलता है तो हमदनी को बोलते हैं नहीं नहीं छुपाओ। तो हम कहते हैं छापा क्यों जब छुपाना था, और अब छाप दिया तो छुपाओगे क्यों? ऐसी ऐसी इनकी 200 इबारतें इनकी किताबों में मौजूद हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इन पे फिटकार है कि जो महबूब की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी करता है, उनसे ऐसे ऐसे अमल सरजद होते हैं कि लोग उनके कैरेक्टर पे भी लानत करती है। अच्छा, आपसे एक दूसरा सवाल करूं। आप सबकी तमन्ना क्या है? एक मोमिन की हमेशा तमन्ना क्या होती है? अल्लाह ताला ईमान के साथ गुंबद खजरा के करीब में मौत अता फरमाए, यही तमन्ना होती है ना। इसी को तो हजरत मौलाना हसन रजा ने लिखा है कि गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ मसलके आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो पे पुख्तगी के साथ कायम रखते हुए मदीना तैयबा में मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी यही तमन्ना है। लेकिन एक अशरफ अली थानवी के खलीफा थे, उनका नाम था ख्वाजा अजीजुल हसन। क्या नाम था? ख्वाजा अजीजुल हसन। अशरफ अली थानवी का सच्चा आशिक था। उसने अशरफ अली थानवी की सवाने हयात लिखी है, उसका नाम है अशरफुस सवाने। और एक उसने और किताब लिखी है, अशरफुस सवाने 3 जिल्दों में है, और एक किताब उसने लिखी है खातिमतुस सवाने जो 1 जिल्द में है। और इलावा अजीजुल हसन साहब ने अशरफ अली थानवी के मलफूजात का वो जमा क्या है, उस किताब का नाम है हुस्नुल अजीज। वो किताब भी 4 जिल्दों में है। आप लाइए अशरफुस सवाने जिल्दोम सफा 28 निकालो। जिल्दोम सफा 28। पहले टाइटल बताओ। देखो, अशरफुस सवाने हकीमुल उम्मत हजरत थानवी की मुस्तनद सवाने हयात। मुसन्निफ है ख्वाजा
حضرت خواجہ عزیز الحسن گوری مجذوب از اکابر خلفائے حکیم الامت تھانوی، چھاپنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرف یا تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی۔ اس کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 28 کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صفحہ 28 نکالو۔ رائٹ سائڈ وری والی، ہاں ابھی اس کتاب ابھی نہیں بتانے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر واپس یاد دلاتا ہوں، ہر مومن مسلمان کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ مسلک اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پختگی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے، یا یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں ہم کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیار دکھا دے، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس آستانہ دکھا دے، یہی تمنا ہوتی ہے نا جی۔ لیکن تھانوی صاحب کا جو خلیفہ ہے خواجہ عزیز الحسن، اس نے ایک مرتبہ ایک عجیب اور غریب تمنا کی۔ ہٹاؤ۔ اب خواجہ دیکھو بہت غور کے ساتھ اس عبارت کو آپ پڑھیے۔ ایک بار اس کو محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، یعنی کہ اب دیکھو میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہ خود کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے وہ بیہودہ ہے۔ کیا ہے؟ بیہودہ ہے، اور جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرمندگی ہوتی ہے، ایسا خراب خیال ہے کہ جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ کون سا وقت تھا؟ نماز کا۔ جب آدمی اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے، جب آدمی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس وقت اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے، اس کی تمام توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ چند لمحات کے بعد میں اپنے رب کائنات، اپنے خالق کائنات، اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہونے والا ہوں۔ تو وہ پہلے ہی سے اپنا ذہن عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، وہ مینٹلی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو دیکھو جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور خیال کیا آتا ہے؟ تھانوی بھی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھو اب سوچو، اس کے خلیفہ نے خود نے کہا کہ میرا خیال بیہودہ ہے، ایسا بیہودہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو تھانوی کو کیا کہنا چاہیے کہ ایسا شرمیدہ خیال نماز کے بعد بیان کرنا؟ اس وقت نماز کا وقت ہے، معلوم نہیں ہے، لیکن تھانوی صاحب واہ واہ، ان کے دل میں بھی کچھ کچھ ہونے لگا۔ تو تھانوی نے کیا کہا؟ فرمایا کہیے کہیے، جلدی کہہ دو۔ اس کو ایسا ہوگا، ایسا کون سا خیال ہے؟ بلی کے خواب میں چھچھرے۔ احکر نے نیائے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور حضور کے نکاح میں۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تمنا کی تو یہ کیا تمنا کی؟ تھانوی وضو بننے کی، مسز تھانوی بننے کی۔ اب ان داڑھی والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک دلہن بن رہا ہے اور ایک بیوی بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ حقیقت میں داڑھی اور جبے کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ صحیح ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی سے اس کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ حضرت کاش میں عورت ہوتا اور میں آپ کی بیوی ہوتا تو تھانوی کو ڈالنا چاہیے، کم بخت ایسا خیال کرتا ہے۔ اس کے بجائے تھانوی کو بھی دل کی بھاتی ملی، کھانا پسند تھا اور حکیم نے بھی وہی تجویز کر دیا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھاوتو ہوتو انے ویدی چینگیوں۔
इस इजहार मोहब्बत पर हजरत वाला गायत दर्जा मसरूर हुआ है, खुश हो गया कि वाह अपना भी तो कोई यार इम्पोर्टेंट है यार, आदमी जैसा आदमी औरत होकर मेरी मिसेज पढ़ने की तमन्ना करता है। आई एम हैंडसम, आई एम स्माइल्ड। और बेख्याल हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब होगा, सवाब होगा। इंशाअल्लाह। तौबा तौबा। अब मैं ये पूछता हूं तबलीग जमात वालों से कि किसी की औरत बनने की तमन्ना करने पे सवाब है, इस पे कुरान और हदीस की कौन सी आयत तुम दलील पे पेश कर सकते हो? हम ये कहते हैं कि हमने 11वीं शरीफ की फातिहा की, इसमें अल्लाह ताला हमको सवाब अता फरमाता है, तो तबलीग जमात वाला फौरन कहता है कुरान और हदीस की दलील लाओ। तो हम ये कहते हैं कि थानवी की बीवी बनने की तमन्ना पे सवाब है 2 मरतबा कहा, इसके लिए क्या आपके पास कुरान की कोई आयत या हदीस आप पेश कर सकते हैं दलील में? जब अपना मामला आता है तो तौहीद को भूल जाते हैं, और जब नबी और वली का मामला आता है तो हमेशा तौहीद का झंडा बुलंद करते हैं। इनकी किताबों से इस वक्त ये गुंजाइश तो है ना, आज तो मुझे यही फरमाइश है कि आज इनकी किताबों में जितनी शेख्स की इबारतें हैं वो आपको छांट छांट के बताओ। अब हकीकत तो ये है कि अब कोई शख्स आकर 2-3 इबारतें पढ़ के सुनावे, क्योंकि आपकी जो इबारत जो आ रही है इतनी सीरियस डेंजर है कि उसको पढ़ते हुए भी शर्म आती है। देखिए ये किताब दूर से तो लगेगा जैसे कुरान शरीफ रखा हुआ है, नाम मोटा, दर्शन ऊंचा मकान, फीका पकवान। उसकी हेडिंग देखो, कुरान व सुन्नत की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल, मलफूजाते हकीमुल उम्मत, दिल चाहरुम किस्त चाहरुम, अल इफादातिल योमिया मिनल इफादातिल कौमिया, मुसलसल तरतीब की किस्त नंबर 19, मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसा सिर्रहु बएहतमाम नसीम अहमद नासिर, इदारा फिक्र इस्लामी देवबंद यूपी। इसका बिल भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आप हजरत से मैं कह दूं कि भिंडी बाजार में यही किताब मिलती है, आप खरीद कर देख सकते हैं। हवाला नोट कीजिए, सफा नंबर 127। तो ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है, मेरे हैदराबादी मामू साहब गो एक आजाद दुर्वेश थे। कौन कहता है? अशरफ अली। अब पहले एक वाकया बयान किया, उसको जाने दो। हाँ, अब दूसरा वाकया बयान करता है कि एक वाकया उन्हीं मामू साहब का और याद आया। क्या लिखता है? अशरफ अली थानवी का एक मामू था जो हैदराबाद में रहता था। कहां पे? तो अशरफ अली थानवी अपने उस हैदराबादी मामू का एक वाकया बयान करते हैं कि एक वाकया उन्हीं महमूद साहब का और याद आया। हैदराबाद से अव्वल बार कानपुर तशरीफ लाए तो चूंकि गहे बुने बहुत थे, उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। यानी कि जब हैदराबाद से पहली मर्तबा मेरा मामू कानपुर आया तो एकदम जलाल में था। क्या था? और उनकी बातें सुनकर लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुल रहमान खान साहब मालिक मतबा निजामी भी उनको मिलने के लिए आए। निजामी प्रेस का मालिक अब्दुल रहमान साहब भी अशरफ अली थानवी के मामू को मिलने के लिए आया और उनके हकाइक व मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हो गए। अर्ज किया कि हजरत वाज फरमाइए ताकि सब मुसलमान मुतनफ़े हों। तो जब अशरफ अली थानवी के मामू के पास अब्दुल रहमान साहब आए
تو थानवी साहब के मामू की हकीमाना और दुर्वेशाना बात सुनकर बहुत मोतकिद हो गए और उनके दिल में यह ख्याल आया कि ये बातें हजरत कमरे में, बंद कमरे में, चार दीवारी के दरमियान बयान फरमाते हैं। अगर इन्हीं बातों को हजरत आम मजमे में, वाज में बयान फरमा देंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि हजरत बात फरमाइए। मामू ने उसका जवाब अजीब आजादाना रिंदाना दिया। कहा कि खान साहब मैं और वाज सुलह का खुजा, वो मन खराब खुजा। तो उन्होंने तवाज़ो की बिना पर कहा कि कहां सुधारने वाला और कहां बिगाड़ने वाला, मैं कहां से वाज करूंगा। फिर जब इसरार किया, लेकिन वो खान साहब, अब्दुल रहमान खान साहब ने तो ठान लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए इनको रजामंद करके ही जाना है, इनका वाज पब्लिक में कराना ही है। तो कहा कि हाँ एक तरह से कह सकता हूं, उसका इंतजाम कर दो। अब मैं आपको एक माफ करना, थोड़ी हट के बात करता हूं। अब समझ लो कि बंबई में कोई मुकर्रिर आ गया और हमारे नसीर भाई को उनकी तकरीर पसंद आ गई। तो कल हजरत की ट्रेन से टिकट थी, सुबह की गाड़ी से, और नासिर साहब पहुंचे तकरीर के बाद कि हजरत कल भी एक वाज कर दो। तो बोला नहीं नहीं, मुझे तो कल जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट भी बुक है, लेकिन ये अड़ गए नहीं, हजरत वाज कराना है। तो कहे कि नहीं, हाँ आप इंतजाम कर दो तो मैं रुक सकता हूं। तो इंतजाम क्या होगा कि बजाय ट्रेन के पीलेन से चले जाएंगे। आदमी यही सोचेगा ना कि भाई हजरत को हम एक वाज के लिए रोकते हैं तो बहुत बहुत तो ट्रेन के बजाय प्लेन की टिकट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो खान साहब को तो वाज कराना था, अब्दुल रहमान खान साहब को, तो तैयार हो गए। अब्दुल रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे कि ऐसा तरीका क्या होगा कि जिसका इंतजाम न हो सके। तो उन्होंने थानवी के मामू को कहा कि हजरत हाँ ठीक है, जो आप कहते हैं वो शर्त कबूल है, लेकिन कहिए तो सही वो शर्त क्या है। अब सुनो, देखो अब खास सुनना। बहुत इश्तियाक के साथ पूछा कि हजरत वो तरीका खास क्या है। मामू साहब बोले कि मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरा उजवे तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे और साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। उस वक्त में हकाई वो मारी बयान करूं कि क्योंकि ऐसी हालत में तो कोई गुमराह न होगा, लोग समझेंगे कि कोई मस्करा है। ये वाज करने की शर्त। नंगा होके निकले, एक आदमी आगे से खींचे, एक पीछे से उंगली डाले और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाए, भड़वा है भड़वा, भड़वा है भड़वा। और ऐसी हालत में थानवी के मामू हकाई को बाहर बयान करेंगे, ये इनकी शर्त है। वो तो पागल थे, मज्जूब थे, जो भी थे, लेकिन अशरफ अली थानवी की अकल क्या घास चलने गई थी कि उन्होंने अपने मामू का ऐसा बेहुदा वाकया अपनी किताब में छाप मारा। अब इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो सकती है? इससे भी बेशर्मी की बात है। देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को उनकी किताबों से खुला अवाम के सामने नंगा करना, ये आज हर सुन्नी मुसलमान का एक फरीजा है। तुमने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की तो तुम्हारे पेट का, तुम्हारे पेशवाओं ने अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में लिखा कि फिर यह कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म क्या जाना। अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरिया तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल। अगर बाज उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस। ऐसा इल्म गैब तो हर ज़ैद अमर, बल्कि हर सभी मजनू, बल्कि जमी हैवानात वो बहाइम के लिए हासिल है। हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने यह इबारत लिखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की तो तुम्हारे पेट का पानी नहीं हिला। और जब हम तुम्हारे पेशवाओं की बातें तुम्हारी ही किताबों से, तुम्हारे ही अल्फाज से, तुम्हारी ही इबारतों से हम पेश करते हैं तो कहते हैं कि देखिए देखिए हमारे थानवी साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं। दरूद शरीफ पढ़िए।
وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اچھا، ایک عبارت ایسی ہے، میں نے پہلے ارادہ کیا تھا میں وہ بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ کچھ سفید داڑھی والے میرے بزرگ حضرات ہیں، لہذا کچھ شرم آتی ہے. عبارت کا محاصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عورت کی شرمگاہ پہ روٹی لگا لگا کے کھائی، لا حول ولا قوة. اور کتاب میں لکھا کہ نہ تو نمکین لگی، نہ تو کھٹی لگی، نہ تو میٹھی لگی. عبارت ہے، کسی کو بھی دیکھنا ہو تو بعد میں آ کے دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک دوسری چٹکلے باز کی عبارت بتاتا ہوں. یہ لوگوں نے تو رجنیش کو بھی پیچھے رکھ دیا بھائی. رجنیش بھی سوچتا ہوگا کہ یہ تو میرے باپ نکلے. الافادات الیومیہ. اب وہی تھانوی صاحب کا جو ماموں تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے. کیا تھے؟ لیکن پیر صاحب ہیں وہ حسینوں کے بہت شوقین تھے. رات میں ان کے پاس نئی نئی تتلیاں آتی تھی، حسینہ آتی تھی، چھمک چھلو آیا کرتی تھی. وہ واقعہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اب میں پہلے اس عبارت کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا. آپ بور تو نہیں ہوتے؟ انٹرسٹنگ میٹر ہے نا. ہاں، سیکس کا معاملہ ہوگا، سب کو مزہ آئے گی. ملفوظ نمبر 437. اشرف علی تھانوی سے ایک مولوی نے سوال کیا. ہاں، آپ کو ایک بات اور بتا دوں. اشرف علی جو تھانوی جو ہے، اب اس کو چھوڑو، بیچ میں بات یاد آ گئی. اب بات سے بات چلتی ہے تو بتا. اشرف علی تھانوی کو سیکس مینیا تھا. کیا تھا؟ جس کو ہندی میں بولتے ہیں وکرت واسنا. کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ وکرت واسنا. اشرف علی تھانوی سے کوئی بھی آدمی سوال کرتا تھا، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھتا تھا، تو ہمیشہ سیکس سے جواب دیتا تھا. وہ کمال اشرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میں ایک ذکر کرتا ہوں، لیکن اس ذکر میں لطف نہیں آتا، وہ لذت نہیں ملتی. تو تھانوی کی کیا فرض تھی؟ اس کو کہنا چاہیے کہ جناب دیکھو، آپ خشوع قلب کے ساتھ ذکر کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے ذکر کرو تو آپ کو مزہ آئے گا. لیکن اس کا جواب تھانوی صاحب کیا دیتے ہیں وہ ان کی کتاب سے دیکھو. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ. اس کا جو مصنف ہے اشرف علی تھانوی کا خلیفہ مولوی محمد عیسیٰ الہ آبادی خلیفہ حکیم الامت. شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی. اس کا باب 2 صفحہ نمبر 416، ملفوظ نمبر 1004، ملفوظ نمبر 253. لکھا ہے لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں. ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو، چاٹو، مزی نکلے گی، بہت مزہ آئے گا. یہ دیکھو اسلامی تعلیم، یہ ہے تبلیغ جماعت کا حکیم الامت، جن کے اوپر آج تبلیغ جماعت کے لوگ ناز کرتے ہیں کہ ہمارا حکیم الامت تھا، مجدد ملت تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. لیکن اس اشرف علی تھانوی کی جو آپ نے بہشتی زیور کتاب جو آگے میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی،
اس کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کی مائع ناز کتاب ہے. کیا ہے؟ لیکن اس کتاب بہشتی زیور کے تعلق سے حسن العزیز جلد سوم میں خود اشرف علی تھانوی نے اعتراف کیا ہے کہ بہشتی زیور کے ابتدائی حصص ہیں میں نے ایک دوسرے مولوی صاحب سے لکھوائے ہیں. حضرت تھانوی نے خود نے اعتراف کیا کہ اس کے ابتدائی حصے میں نے دوسرے مولوی صاحب سے لکھوائے ہیں. اب جو تھانوی صاحب نے لکھا ہے وہ کیا کیا ہے؟ اب مجھے یہاں آنا پڑے گا. اب دیکھو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کا ایک عظیم کارنامہ. اب کتاب کو دیکھو اس میں کیا کیا ہے. الف بے تے سے جیم ہے, پھر مفرد حروف کی صورت ا ب ق ت ٹ ث, پھر جملے, پھر حرکات و سکنات, پھر بڑوں کے القاب و آداب, والد کے نام, پھر باپ کے نام خط, بیٹی کے نام خط, بیٹی کی طرف سے خط کا جواب, یہ مجدد کا کام کوئی نہیں جانتا تھا, پھر القاب, پھر ورڈ ٹو فگر ONE 1 2 3 4 5. دیکھو یہ آپ سمجھ گئے. پھر سچی کہانیاں, دوسری کہانی, تیسری کہانی, عقیدوں کا بیان. پھر دیکھو اس میں اصل بات آ گئی, کفر اور شرک کی باتوں کا بیان دکھتا ہے. کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی, کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا, کسی سے مرادیں مانگنا, روزی یا اولاد مانگنا, پھر علی بخش نام رکھنا, عبد النبی وغیرہ نام رکھنا, صحرا باندھنا, یہ سب شرک. اب دیکھو یہ مجدد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ مجدد اس کو کہتے ہیں, حدیث کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا, یعنی کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے اور وہ مجدد امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کر دیتا ہے. مجدد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اتنا مسلم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے علماء اس کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, اور وہ پیچیدہ مسائل جو بڑے بڑے علماء حل نہیں کر سکتے, مجدد ایک چلکی بجاتے ہوئے وہ مسائل کو حل کرتا ہے. لیکن تھانوی صاحب نے کیسے کیسے مسائل حل کیے ہیں؟ تولنے کے بعد 8 چاول برابر 1 رتی, 8 رتی برابر 1 ماشا, 12 ماشا برابر 1 تولا. یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اب بیماریاں چالو ہوئی, سر کی بیماریاں, پھر دیکھو یہ سر کی بیماریاں ہیں دکھتا ہے. اب یہ آنکھ کی بیماریاں, آنکھ دکھنے آنا, کان کی بیماریاں, ناک کی بیماریاں, زبان کی بیماریاں, دانت کی بیماریاں, یہ حکیم الامت ہے ان کا. پھر حلق کی بیماریاں, سینہ کی بیماریاں, دل کی بیماریاں, معدہ یعنی کہ پیٹ کی بیماریاں, نمک سلیمانی, مسحل کا بیان, جلاب لینے کا بیان, پھر دودھ ہضم نہ ہونا, پھر پیٹ کا ورم, جگر کی بیماریاں, تلی کی بیماریاں, انتریوں کی بیماریاں, پیچس, دوسری دوا پیٹ کے کیڑے یعنی کہ کدو دانے اور کچوپے, پھر گردے کی بیماریاں, پیشاب کا رک جانا, پھر ہیض کا کم آنا, رحم سے ہر وقت رطوبت جاری رہنا. اب یہ سب بیماریاں. اب دیکھنا اب کیا چالو ہوتا ہے, ابھی بچیر کھانا چالو ہوگا. سانپ کے کاٹنے کی دوا, کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کا بیان, حمل کی تدبیریں, پھر اسقاط حمل یعنی کہ وہ ایبوشن, جچہ کی تدبیریں, ڈیلیوری,
پھر بچوں کی تدبیریں، ام السبیان، مادہ کا ضعیف ہونا، سوتے میں پیشاب کر دینا، پھوڑا پھنسی، اب مزہ آئے گا۔ اب دیکھو صابن بنانے کی ترکیب، یہ برتن بتائیں، دیکھو پھر یہ دیکھو یہ برتن سب بتائیں، یہ دکھ رہے برتن۔ دوسری ترکیب صابن بنانے کی، یہ دیکھیے دیکھیے، اب دیکھنا ابھی شروع ہوتا ہے۔ صابن پکانے کی ترکیب، اجے جا کہاں بٹ جائیں گے تو بنے گی، قلم دو قلم دو۔ یہ صابن پکانے کی ترکیب دیکھیے، کپڑا چھاپنے کی ترکیب، لکھنے کی روشنائی بنانے کی ترکیب، دیکھو یہ لکھنے کی روشنائی دکھتا ہے، انگریزی روشنائی بنانے کی ترکیب، لکڑی رنگنے کی ترکیب، برتن پر کلی کرنے کی ترکیب، مچھی جوش کرنے کی ترکیب، پینے کی تمباکو بنانے کی ترکیب، خوشبودار پینے کی تمباکو 120 آ گئی بھائی بابا۔ پھر ترکیب روٹی سوجی، پھر ترکیب گوشت پکانے کی، اب اٹھیا کھانا چالو ہوتا ہے، ترکیب گوشت پکانے کی، پھر ترکیب گوشت پکانے کی نمبر 2 جو 1.5 ماہ تک خراب نہیں ہوتا، اب بیکری چالو ہوتی ہے۔ نان پاؤ اور بسکٹ بنانے کی ترکیب، یہ حکیم الامت ان کا۔ پھر ترکیب نان پاؤ کے خمیرے کی، ترکیب نان پاؤ پکانے کی، ترکیب نان کھٹائی کی، سلیمان عثمان، ترکیب میٹھے بسکٹ کی، ترکیب میں نمکین بسکٹ کی، آم کے اچار بنانے کی ترکیب، چاشنی دار اچار بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا اچار بنانے کی ترکیب، شلجم کا اچار بہت دن تک رہنے والا، نور تن چٹنی، مربع بنانے کی ترکیب، نمک پانی کا آم کی ترکیب، لیمو کا اچار بنانے کی ترکیب، کپڑا رنگنے کی ترکیب۔ اب ناپ تول کے قاعدے، پوسٹ آفس آ گیا، دکھوایا دکھتا ہے، تم مت کو یہ تولے بتائے، دیکھو تولے بتائے، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ 1 کلو، آدھا کلو، 5 کلو، دیکھو یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ مجددین کا، تبلیغ جماعت کا۔ پھر ڈاک خانے کے قاعدے، پوسٹ کارڈ بیچنے کا ٹکٹ، انلے لیٹر بیچنے کا ٹکٹ، پارسل بیچنے کا ٹکٹ، اور آخر میں کیا لکھا ہے بتایا؟ اب آپ پڑھ لینا، میں بولوں گا نہیں۔ اب دیکھو یہ کتاب اشرف علی تھانوی نے عورتوں کے لیے لکھی ہے، کس کے لیے لکھی ہے؟ اب اس میں کیا کیا بتایا معلوم ہے؟ ذوق با اور صورت کا بیان۔ اب کس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی شرم آتی، وہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور جلدی ڈسچارج ہوتا ہے نا، اس کا بیان۔ پھر ذوق با کے لیے چند دوا اور غذاؤں کا بیان، حلوہ مقوی با، وہ مغلظ منی کو گھاڑی کرنے والا۔ اب دیکھو یہ سب دکھتا ہے نا، یہی بھرا ہوا ہے، یہ سب یہی کوک شاسترت بھرا ہے۔ اب ایک نسخہ یہ بتایا، دیکھو آپ پڑھ لو، قلعہ مقوی، آساب اور عضو میں درازی وہ پھڑ بھی لانے والا۔ کسی کا عضو پتلا ہے، چھوٹا ہے، تو لمبا کیسے کرنا، جاڈا کیسے کرنا، اس کا طرف۔ اب اس میں لکھا کیا کیا ہے معلوم ہے؟ قبرستان سے 7 کیڑے کو پکڑ کو لاؤ، اس کو مارو، اس کو تیل بناؤ اور اس پہ لگاؤ۔ عورتوں کو یہ ہدایت دیا ہے، اس پہ پتے باندھو۔ تو کیا عورتیں یہی کام کرا کریں؟ دیکھیے ہم کسی پہ غلط الزام نہیں لگاتے، جو بھی کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ۔ اور ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو ہارون بھائی کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا انعام قبول ہے؟ اور صرف 1 لاکھ روپیہ انعام نہیں، 100 جوتا مجھے بھی مارنا، اور وہ بھی باٹا کا نہیں، وہ کیلے والا۔ اگر دم کم ہے
اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی صحیح معنی میں مجدد تھے اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو آپ آتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ 100 عالم کو لے کر آؤ. ہمارے علماء کرام تو بس میری پشت پناہی کے لیے جلوہ افروز رہیں گے. میں ان کے خادم اور ان کے نالین بردار ہونے کی حیثیت سے آپ کے 500 عالموں کو انشاءاللہ تو میں نپٹ لوں گا. اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. دم اور خم ہے تو آپ مناظرے کا ہمارا تمہارے سامنے کھلا چیلنج ہے. اپنی ان کفری عبارتوں سے آپ اپنے ان پیشواؤں کو بری ثابت کر دو. آئیے تو ایک میں آپ کو لاسٹ آئٹم بتاؤں گا، اور اتنی سیریس آئٹم ہے کہ جس کو سن کر آپ کی زبان سے شرم اور نفرت کی ہی سلام بلند ہو جائے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کا ایک مرید تھا. آپ دیکھو واقعہ سنو. حاجی صاحب میں آپ کی خاص توجہ. عبد الخالق صاحب، اشرف علی تھانوی کا ایک ماموں تھا، اور اس تھانوی صاحب کے ماموں کے ایک پیر تھے. کیا تھے وہ؟ پیر صاحب کے پاس رات میں رندیاں آیا کرتی تھی. تو تھانوی کے ماموں کا پیر بھائی ایک دن اشرف علی تھانوی کے ماموں سے ملا. اب مثال کے طور پر سمجھ لو کہ کوئی آدمی ایک مسجد کا مقتدی ہے، اور اس کو مثال کے طور پہ پتا چلا کہ امام صاحب تو روز رات کو جوا کھیلنے جاتے ہیں، اور اس کو پتا چل گیا تو وہ دوسرے مقتدی کو اطلاع دے گا کہ دیکھو امام صاحب کے متعلق ہم نے یہ سنا ہے. اس کی ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے کہ بھائی اس کو متنبع کر دے کہ بھائی میں تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن تو بھی نماز پڑھنا چھوڑ دے. تو اشرف علی تھانوی کے ماموں سے اس کے پیر بھائی نے اپنے پیر کے متعلق ایک بات سنائی. اب عبارت کو آپ پڑھیے. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہو یہ دیکھ لے کہ میرے کام کا بھی ہے یا نہیں، وہ چاہے قابل نہ ہو. یعنی اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہو کہ ہمارے سے اگر تمہارا تعلق ہے اور ہم تو چاہے ایسے ہیں، لیکن یہ دیکھ لو ہم تمہارے کام کے ہیں یا نہیں، کامل ہو یا نہ. میرے ایک ماموں صاحب نے اپنے ایک شیخ کی حکایت بیان کی جو کامل تو نہ تھے مگر صادق تھے، یعنی کہ دکاندار نہ تھے، اور لوگوں میں ان کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں تھیں. بعض کا خیال ان بزرگ کے متعلق یہ تھا کہ ان کے پاس روپیہ بہت آتا ہے، حجرہ میں مسکون ہوگا، اسی ہی بنا پر ان کے انتقال کے بعد ان کا حجرہ کھدوا گیا کہ شاید روپیہ جمع ہو. بعض کا خیال تھا کہ ان کے پاس رات کو رنڈیاں آتی ہیں. غرض کے اس قسم کے خیال ان کے متعلق لوگوں کے تھے. ایک شخص نے ماموں صاحب سے کہ جو کہ ان کے مرید تھے، آپ دیکھو اصل واقعہ اب آ رہا ہے. اشرف علی تھانوی کے ماموں کو اشرف علی تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے کیا کہا کہ پیر کے متعلق کچھ خبر بھی ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ سب کو ان کے پاس رندیاں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کے پاس اس کا پیر بھائی آ کر یہ کہے کہ جناب ہم جس کے مرید ہیں وہ ہمارے پیر صاحب کی تو یہ حالت ہے کہ پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں، تو وہ مرید کیا کرے گا؟ فوراً بیگ کو توڑ ڈالے گا کہ نہیں توڑ ڈالے گا؟ لیکن یہاں تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ خدا تم کو جزائے خیر دے. کیا بولتا ہے؟ بڑی عجیب بات سنائی مجھ کو. پیر صاحب کے متعلق بہت عرصے سے ایک شبہ تھا، وہ آج آپ کی وجہ سے جاتا رہا. وہ شبہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہ کیا تھا. اس سے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انجین ہوں. اب تھانوی کا ماموں کیا کہتا ہے؟ جب تھانوی کے ماموں کے پیر بھائی نے تھانوی کے ماموں سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس رات میں رنڈیاں آتی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میرے دل کا ایک بہت بڑا شبہ نکال دیا.
وہ شبہ یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بزرگ انیر ہیں. کیا ہیں؟ چھکا، نامرد، 7:45. اب دیکھو اب بات کہاں کی کہاں ہو جاتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہ حضرات وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اور انبیاء ہر پہلو سے کامل ہوتے ہیں. ان کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے پیر ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں، اور نبی کا وارث ہوتا ہے وہ تو کامل ہوتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے، اور ہمارے پیر صاحب نے نکاح نہ کیا تھا تو یہ نام مرد ہیں. ایسا مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس رنڈی آتی ہے تو پتا چلا، معلوم ہوا کہ پیر کامل ہے. دیکھو لکھا ہے پیر کامل ہے، انجین نہیں ہے. اب رہا یہ سوال، دیکھو رنڈیوں کی بات، اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ تو ایک گناہ ہے. گناہ چاہے کرے لیکن پیر صاحب کامل ہونا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا. اب رہا یہ کہ رنڈیاں آتی ہیں، یہ ایک گناہ ہے، تو اس گناہ سے توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں گے. جہاں اس طرف کہہ کر اللہم اغفر لی کہا اس طرف صاف ہو گئے. یعنی کہ رنڈیوں کے ساتھ حرام خوری کرنا، زنا کرنا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو گناہ ہے. بس یہ صاف اللہم اغفر لی کہیں گے صاف ہو جائے گا. لیکن رنڈیاں آتی تھی اور ان کا کمال ہے، تو اب بس یقین ہو گیا کہ الحمدللہ ہم کامل پیر کے مرید ہیں. دیوبندیوں کے ایسے تو پیر ہوا کرتے ہیں، دیوبندیوں کے ایسے پیر تھے کہ رنڈیاں بھی یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ایسے پیر کے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. لائیے تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242. اب لوگوں نے حجرہ کھود ڈالا، پیسہ آتا تھا، لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ پیسے تو رات میں وہ رنڈیاں لے جاتی تھی. کیا نکلا ہوگا؟ جیسے خالد نے کہا ہے نا کہ چند تصویریں بوتا، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. پیر صاحب کے حجرے میں سے کچھ نہیں نکلا. کہاں سے نکلے؟ وہ سب لے جاتی تھی، رات کو سروس میں آتی تھی نا. دل ہوا نا. اب آخری بات، تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ 242. اب دیکھو یہ لوگ جب بارگاہ رسالت کی گستاخی کرتے ہیں اور علماء حرمین شریف نے ان پہ کفر کا فتویٰ دیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ارے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کافر تو تم خود کہتے ہو. کافر کو کافر مت کہو، گدھے کو گدھا مت کہو، گھوڑے کو گھوڑا مت کہو، مرد کو مرد مت کہو. تو کیا کہیں؟ گدھے کو بیل کہیں، بیل کو گھوڑا کہیں، گھوڑے کو ہاتھی کہیں، ہاتھی کو چیتا کہیں، چیتے کو شیر کہیں، شیر کو بندر کہیں. کیا کہیں تم بتاؤ؟ تم خود تو کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، یعنی پہلے تم تو کافر کہتے ہو. اب حافظ کو یہ کافر کہتے ہیں. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی اور حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حافظ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا قرآن یاد ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا. اب چاہے سنی ہو وہ ابھی ہو وہ جانے. ہم تو ان کی دلیل سے ان کو پکڑتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. کیا تھا؟ ان کے جی میں آئے اس کو وہ پکا کافر کہیں، ان کے جی میں آئے ان کو وہ مشرک کہیں. تو جائے تمہارا خون خون، ہمارا خون پانی. اب دیکھو یہ تو اس کی بات تھی لطافت علی کی. اب بات آئی، اب دیکھو مین واقعہ بات آئی. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا
کہ جامین علی جلال آبادی تو توحید میں گرت تھے. کون؟ جامین علی جلال آبادی تو توحید میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد گنگوہی جامین علی جلال آبادی کی تعریف کر رہا ہے. اب اسی جامین علی جلال آبادی کا ایک واقعہ رشید احمد گنگوہی بیان کرتا ہے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ جامین علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مری تھی. رنڈیاں ملتی تھی ان کو. معلوم نہیں چھمک چھلو سے کیا رشتہ ہو جاتا تھا. لڑکی دیکھی نہیں اور دل پھینک دیا نہیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے تھے. پیر صاحب ٹھہرتے بھی رنڈی کے یہاں تھے. وہاں رنڈیوں کے دیوانے, وہاں رنڈیوں کے دل دادا اور رنڈیوں کے مہمان, وہاں بھی تبلیغی جماعت کے ان پیران طریقت میں شیطانیت. سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب کہ میاں صاحب سب کو جانتے تھے. چمپا بھائی کیوں نہیں آئی؟ بھائی ایک ایک کو جانتے ہوں گے نا کہ یہ تتلی بائی نے, یہ پتلی بائی نے, یہ چاند بائی نے, چمپا بائی نے, لکشمی بائی, سب کو جانتے ہوں گے نا. تو سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ میاں صاحب ایک ایک کو جانتے تھے. رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بہت طرح کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. اب میاں صاحب کو وہ ذرا پسند ہوگی نا, آنکھوں میں بس گئی ہوگی نا, اس لیے تو پوچھا چمپا بائی کیوں نہیں آئی. تو کہا چمپا بائی نام بولتی ہے آنے کا اور یہ کہتی ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں, کیا منہ لے کے میاں صاحب کے پاس آؤں گے. لیکن میاں صاحب تڑپ رہے تھے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ ہائے کب میری وہ چمک چھلو آئے, اس کو دیکھوں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کروں. تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. میاں صاحب بے چین ہو گئے تھے, چمپا نہیں ہے. چنانچہ رنڈیاں اس سے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے تم شرما, اب دیکھو غور سے سننا, یہ کہاں کی بات کہاں پہنچاتے ہیں. میاں صاحب بولے کہ بھی تم شرماتی کیوں ہو, کرنے والا کون اور کرانے والا کون, وہ تو وہی ہے معاذ اللہ, اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو رنڈی بھی سمجھ گئی کہ یہ پیر صاحب تو میرے سے بھی گیا گزرا ہے. تو رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا کہ لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روسیا اور گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. رنڈی نے بھی کہہ دیا کہ چل چل تو کاہے کا پیر, تو میرے گناہ کے کام کو اللہ سے نسبت دیتا ہے, خبیث, جا تیرے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. یہ ہیں ان کے دیوبندیوں کے پیر, اور ان کی کتابوں میں ایسی 200 حکایتیں ہمارے پاس ہیں. کتنی؟ 200. اگر ان دیوبندی کٹملوں میں دم کم ہے کہ وہ اپنے اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی وغیرہ کو بڑی ثابت کر دیں, تو آئیے بہت میدان ہے, آزاد میدان ہے, بہت بمبئی میں میدان ہے, کہیں بھی آپ مناظرہ طے کر لیجئے, یہ اعلیٰ حضرت کے در کا ایک کتا وہاں پہ حاضر ہو جائے گا.
زندہ باد۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ دیوبند اور بریلی سے تعلق رکھنے والے فرقوں کی بنیاد مولوی اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے طالب علمی کے زمانے کا کوئی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ دیکھیے، ایک سوال جو ابھی آیا ہے، یہ بات ہر جگہ عام کی گئی ہے۔ یہ تبلیغ جماعت والے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کا اور بریلی کا کوئی عقیدے کا جھگڑا ہی نہیں، یہ تو کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا اور حکیم الامت حضرت ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو طالب علم کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے مدرسے میں سے تعلیم ادھوری چھوڑ کے بریلی چلے آئے، اور بریلی آ کر مولانا اشرف علی تھانوی اور اکابر علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ دے دیا، اور پٹھان ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی فتوے پہ اڑے رہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، ابھی میں گجرات میں گیا تھا تو وہاں بھی یہ سوال اٹھا، ابھی کرناٹک میں بھی یہی سوال، یہ پڑبنی وغیرہ میں ہمارے یونس بھائی کے علاقے میں گیا تھا تو وہاں بھی ایک ہی بات۔ اب اس کا جواب جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، حالانکہ میں نے اس کے جواب میں ابھی ہی ایک کتاب لکھی ہے جو آج ہی منظر عام پر آئی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں سب اس کا جواب ہے، اور الحمدللہ اس ناچیز گنہگار سراپا تقصیر کی خوش قسمتی ہے کہ میری اس کتاب پر میرے پیر کے پیر خانے کے شہزادے ہمارے آقا نعمت، وہ ذات گرامی کہ جن کی زندگی پر ہماری ہزاروں زندگیاں قربان، میری مراد ہے حضرت سید آل رسول حسنین میاں نظمی مارہوی دامت برکاتہم القدسیہ نے مقدمہ لکھا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، سرکار نے کرم فرمایا ہے اور کتاب کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ آپ یہ کتاب فکر رضا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ جواب لکھیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 سوال سن ہجری 1272 میں ہوئی ہے، لکھیے۔ اعلی حضرت کی پیدائش کب ہے؟ سن ہجری 1272۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی سن ہجری 1280۔ لکھو، اس کے لیے حوالہ حسن العزیز جلد اول صفحہ 18 ملفوظ نمبر 10۔ یہ اشرف علی تھانوی کی سوال آیات نکالو، 10 نمبر صفحہ نمبر 18، ہاں ملفوظ نمبر 10۔ فرمایا میرا سندے ولادت سن ہجری 1280 ہجری ہے، 5ویں ربیع الثانی بوقت صبح صادق۔ مادہ تاریخ کرم عظیم کہیے، کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے، خود ہی کہتا ہے کہ میں مکر عظیم ہوں۔ تو اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوا؟ سن ہجری۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں مفتی ہو گئے تھے۔ کب؟ 13 سال، یعنی کہ سن ہجری 1286۔ اعلی حضرت مفتی کب بن گئے؟ سن ہجری 1286 میں جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن گئے تھے، اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر کیا تھی؟ اب یہ 6 سال کا پوڑیا، 6 سال کا لونڈا کیا اعلی حضرت کا ہم اثر ہو سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، کس نہیں۔ اب دیکھو، اعلی حضرت جب مفتی بن گئے تھے تب مولوی اشرف علی تھانوی کی عمر کتنی تھی؟
اب دیکھو ایک کتاب ہے اشرف السوانح، جس کے مصنف ہے تھانوی کے خلیفہ عزیز الحسن، شائع کرنے والے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ، جلد 1 صفحہ نمبر بولو نیچے اوپر لو، اوپر صفحہ 24، وہ بھی 24 نمبر ہی آیا، ابھی اوپر لو، جانا بس۔ عربی کی پوری تکمیل دیوبند ہی میں فرمائی، اور صرف 19 یا 20 سال کی عمر میں وہ فضل ہی تعالی فارغ التحصیل ہو گئے۔ مدرسہ دیوبند میں تقریباً 5 سال بسلسلہ طالب علمی رہنا ہوا۔ آخر ذی تعداد سن ہجری 1295 میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ یعنی کہ اشرف علی تھانوی نے مولوی کی تعلیم کب پوری کی؟ سن ہجری 1301 میں، اور 1301 میں جب تھانوی ایک معمولی مولوی بن کر دارالعلوم دیوبند سے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت کو مفتی بن گئے کو 15 سال ہو گئے تھے۔ اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں سے ایک معمولی مولوی بن کے باہر نکلا، اس کے 15 سال پہلے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی بن چکے تھے۔ وہ کتاب دو، تھانوی والی کتاب کہاں گئی؟ سن ہجری 1301 میں اشرف علی تھانوی جب معمولی مولوی بن کے باہر نکلا تھا، اس وقت اعلی حضرت 100 کتابیں لکھ چکے تھے۔ دیکھیے اعلی حضرت نے سر ہدایت النو عربی کی سن ہجری 1280 صرف 8 سال کی عمر میں لکھی۔ مسلم الثبوت پہ حاشیہ عربی میں سن ہجری 1282 10 سال کی عمر میں لکھی۔ پھر الزلزال الانقا، النجوم الثواقب، الروض البہیج، الدبر النہایہ، الطویل المذکور، جانے دو سن ہجری 1290 ہے۔ یابر الطالب سن ہجری 1294، مطلع القمرین 1297، اعتقاد الاجناب 1298، البشر العاجلہ، پھر احکام الاحکام، انفس الفکر، الامر بالاحترام، اقامت القیامہ، حسن البراء، النعیم الغیب، بذل الصفا، المقارد المسکرہ، الجمل البدو، الطریق الفصل القضاء، الجواہر الثمین، التراج المذہب، عبقری الحسان فی اجابت الاذان، جانے تو ایسی 100 کتابیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 1301 تک میں لکھ چکے تھے۔ دوسری ایک بات بتا دوں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی دیوبند نہیں گئے۔ جب اپنی زندگی میں دیوبند شہر میں نہیں گئے تو دیوبند کے مدرسے میں تعلیم لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں۔ دوسری بات یہ بھی بتا دو کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف میں بھی کسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے مکان پر اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دادا حضرت مولانا رضا علی خان صاحب اور حضرت مولانا غلام عبد القادر بیگ کے پاس اعلی حضرت نے تمام علوم درسیہ اور نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور بتاؤں، سن ہجری 1295 کب؟ سن ہجری 1295 میں اعلی حضرت کو مفتی بننے کو 10 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال ہو گئے تھے؟ تو جب اعلی حضرت مفتی ہو گئے اور مفتی ہو جانے کے بعد 10 سال گزر گئے، اس وقت اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتا تھا معلوم ہے؟ وہ دیکھنا ہے نا، وہ بھائی کے سر پہ بیٹھا۔ اب دیکھیے اشرف علی تھانوی کیا کیا حرکتیں کرتے تھے۔ ملفوظات حکیم الامت، الافادات الیومیہ، جلد دوم، قسط دوم، چلو صفحہ نکالو، ملفوظ نمبر 837، کتنا؟
فرمایا کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے, دیکھو اشرف علی تھانوی کی حرکت. فرمایا میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا, بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے, میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. واہ حکیم الامت, واہ تبلیغ جماعت کے مجدد, واہ تیرا تجدیدی کارنامہ. تیرا بھائی کا سر تیرے پیشاب کے لیے بے چین تھا, تیرے بھائی کے سر کے بال سوکھ چکے تھے, سوکھی کھیتی تھی, تو نے تر کر دیا. ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے, میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے. فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روز انہوں نے میرے سر پر پیشاب کیا تھا, بھائی صاحب نے اس کا بالکل انکار کر دیا. مختصر سی پٹائی ہوئی, اس لیے کہ میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا تھا, ثبوت کچھ نہ تھا اور میرے فعل کا مشاہدہ تھا. اور غرض جو کسی کو نہ سوجتی تھی وہ ہم دونوں بھائیوں کو سوجتی تھی. اب اعلیٰ حضرت جب مفتی بن کر 10 سال گزار چکے تھے, اس وقت تھانوی کیا کرتا تھا؟ پیشاب تو کرتا تھا, سب کرتے ہیں, لیکن تھانوی کہاں کرتا تھا؟ اپنے بھائی کے سر کو بھگوتا تھا, بھائی کے سر کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا. گرمی کا زمانہ ہوگا, بھائی صاحب کو گرمی نہ لگ جائے اس لیے سر کو بھگو دیا. اور کیا کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ دیکھو فرمایا ایک صاحب تھے سیکری کے, ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی. تھانوی کے والد نے بھی دوسری شادی کی, تھانوی نے بھی دوسری کی تھی, 2 بیوی تھی, چھوٹی پیرانی نے, بڑی پیرانی. ہماری سوتیلی والدہ کے بھائی بہت ہی نیک اور سادہ آدمی تھے. والد صاحب نے ان کو ٹھیکہ کے کام پر رکھ چھوڑا تھا. ایک مرتبہ کمسریت سے گرمی میں بھوکے پیاسے پریشان گھر آئے اور کھانا نکال کے کھانے میں مشغول ہوئے. گھر کے سامنے بازار ہے, میں نے سڑک پر سے کتے کا ایک پلا چھوٹا سا پکڑ کر ان کی دال کی رکابی میں ڈال دیا. بات کھانے میں کیا تیرا کمال تھا. ایسے ایسے تو دھندے کرتا تھا. جب اعلیٰ حضرت مفتی ہو گئے تھے تب یہ اپنے ماموں کی دال کی رکابی میں کتے کا بلا ڈالتا تھا, اپنے بھائی کے سر کے اوپر پیشاب کرتا تھا. مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کو جمع کر کے چھت پہ ڈال دیتا تھا. دیکھو لکھا ہے. فرمایا ایک مرتبہ میرٹھ میں میاں الہی بخش صاحب مرحوم کی کوٹھی میں جو مسجد ہے, سب نمازیوں کو جوتے جمع کر کے اس کو سامیانہ پہ پھینکتی ہے. واہ کیا کمال کیا, تجدیدی کارنامہ تھانوی کا. واقعی تمہارے مجدد تھے. جو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ تھانوی کرتا تھا. یہ مجدد شرارت تھا. کیا تھا؟ ہاں مجدد تھا ضرور تھا, لیکن مجدد شرارت. زیادہ تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں ملے گی. جن حضرات کو کتاب کے صفحہ نمبر, حوالہ اور اصل عبارت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا ہے, فکر رضا سے یہ کتاب حاصل کر لیں. یہ کتاب, یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا. ابھی آپ نے علماء دیوبند کی چند کتابوں سے ان کی فحش, گمراہ کن اور گستاخانہ عبارتیں ملاحظہ فرمائیں. ہم آپ کی خصوصی توجہ چاہیں گے ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی